حاضرین مکرم بھرپور استقبال کیجیے گا. محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب اردو نعت اقبال اور عشق رسول پر اپنا کلیدی خطبہ پیش فرمائیں گے. پلیز بھرپور استقبال کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ممنون ہوں کہ شہنشین پر عصر دوراں کے استاد الاساتذہ جو عارف بھی ہیں اور ان کی عرفانیت ان کے کلام میں جھلکتی ہے اور ہمارے لیے افتخار کے باعث بھی ہیں. آپ کے جو عارف صاحب، مجھے ایک وقت دیا گیا ہے اور انشاءاللہ میں اس وقت سے 1 منٹ بھی زیادہ آپ کا مزاحم نہیں رہوں گا. مضمون آپ جانتے ہیں کہ بہت وسیع ہے. میں اس کاغذات تو سامنے رکھتا ہوں. اسٹیج پر آپ جانتے ہیں کہ اساتذہ موجود ہیں. جلیل علی صاحب ہیں، محترم حمید شاہد صاحب، منظر نقوی صاحب، اور اس پروگرام کے روح رواں پروفیسر شیر علی صاحب، اور اساتذہ سامنے بیٹھے ہیں تو اشاروں میں بات ہوگی. یہ نعت جو حدیث دل ہے، جو اصطلاحی لہجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح نظم میں ہے. جب سے اردو زبان کا وجود ہم دیکھ رہے ہیں، نعت موجود ہے جو عربی سے فارسی اور فارسی سے ہم تک پہنچی ہے. نعت کا شرف یہ بھی ہے کہ صدر اسلام کے زمانے سے خود پیغمبر اکرم نے حسان بن ثابت جیسے نعت گو کو ممبر پر بٹھا کر نعت سنی. ہم جانتے ہیں کہ کعب بن زہیر، عبداللہ ابن روحیہ جیسی شخصیت، انہوں نے نعتیں لکھی ہیں. اقبال نے سب سے استفادہ کیا. وہ جو شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، لفظ وفا کا اگر آپ معنی جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو عبداللہ ابن روحیہ کی جو نعت ہے اس میں جو خافیہ الوفا ہے وہ شعر پڑھنا پڑے گا آپ کو، تو معنی یہ معلوم ہوں گے کہ وفا یعنی فنا فی الرسول ہونا ہے. سیرت میں پوری طریقے سے فنائیت کا نام ہے آپ کے جو ہے وفا. یہ ہماری اردو غزل کی وفا نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جس میں آپ پوری طریقے سے سبقت الرسول میں رنگ جاتے ہیں تاکہ سبقت اللہ آپ کو حاصل ہو. تو وہ نعت علماء نعت نے نعت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. نعت کے موضوعات کو اساسی اور فرعی. میں نے ایک چھوٹا سا کام کیا. آپ کی نظر میں علامہ اقبال کے کتنے شعر ہوں گے نعتیہ؟ ویسے تو عام آتے ہیں 250 کے قریب، لیکن علامہ اقبال کے 700 سے زیادہ شعر کو ہم نے کلاسیفائڈ کیا ہے نعتیہ اشعار. ماشاءاللہ. تو وہ اساسی مضامین ہوں جیسے مولود نگاری ہے، نور نگاری ہے، معراج نگاری ہے، رحمت للعالمین، اور اس کے علاوہ فرعی مضامین کے حضرت امی تھے یا مہر نبوت یا سنگریزی ہاتھ میں لیتے تھے تو موجود ہے، وہ لمبی داستان ہے. تمام چیزیں اقبال کے کلام میں موجود ہیں. سب سے بڑی نعت جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جتنی بھی آیات قرآن مجید میں حضور اکرم کے لیے پیش ہوئی ہیں سب نعت کے ضمن میں ہیں.
اور اہم چیز یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں پیغمبر اکرم کا جو اسم گرامی ہے 4 مرتبہ 4 سوروں میں آیا ہے، اور ہمارے شعراء نے اس سے بہت عمدہ طریقے سے استفادہ کیا ہے۔ دوسرے پیغمبروں کا 25-26 جتنے بھی اولو العزم پیغمبر ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، اس طرح سے کہا گیا، لیکن جہاں کہیں بھی اللہ نے مخاطب کیا ہے یا ایھا الرسول، جی ایک محبت سے، ایک احترام سے، ایک دلجوئی سے، کیسے کیسے خطابات دیے ہیں۔ ابدہ تو 7 یا 8 مقامات پر، اور علامہ اقبال نے اس پر پورا آپ کے جو ہے تذکرہ کیا ہے، تو اشاروں میں بات کر رہا ہوں۔ وہ تمام چیزیں تاریخی لحاظ سے، اور سورہ احزاب کی آپ آیت سے واقف ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم نے ان کے خلق کو عظیم کیا ہے، سبحان اللہ، ہم نے ان کے ذکر کو آپ کے اعلیٰ کیا ہے، ہم نے انہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ یہ مٹی تم نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکوائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پوری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو معلوم یہ ہوگا کہ اقبال نے ان تمام چیزوں سے استفادہ کیا ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں، پہلی چیز یہ عرض کروں کہ یہ جو مسئلہ پیش ہوتا ہے، روایتی نعت، مقصدی نعت، اصلاحی نعت، یہ علماء نے ایک شوشہ رکھا ہے۔ روایتی نعت یہ ہے جس میں حضور کے، قرآن مجید میں کہیں بھی حضور کے جمال کا ذکر نہیں ہے، قرآن مجید میں حضور کے کمال کا ذکر ہے، حضور کی عبادت کا ذکر ہے، حضور کے مقام کا ذکر ہے، لیکن ہماری روایتی نعت میں سب چیزیں ہیں۔ عشق ہے، میں نے کہہ دیا کہ علماء نے بتایا کہ یہ حدیث دل ہے، تو یہاں پر جمال بھی ہوگا، یہاں پر جلال بھی ہوگا، یہاں پر کمال بھی ہوگا۔ یہاں پر ہم کیا لکھ سکیں نعت، الفاظ محدود ہیں۔ ابھی شعر پڑھا ڈاکٹر شیر علی نے کہ کاں ذات غالب ثنائے خواجہ با یزداں گذاشتیم، ہماری زبان کیا، ہمارا منہ کیا کہ حضور کی ہم ثنا کر سکیں۔ تو اس وجہ سے وہی ایک ذات ہے جو حضور کو جانتی ہے، اور ہماری لفظ کیا ہوں تو وہ جو غالب کا ایک مقطع ہے۔ غالب کے 5 شعر ہیں صرف اردو میں نعت کے، لیکن 700 سے زیادہ، 800 سے زیادہ شعر آپ کے جو ہے ان کی خود 251 شعر کی معراج پڑھ لیجئے، آپ کے معراج نامہ، تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو وہ غالب جیسے شاعر نے کہہ دیا کہ کاں ذات وہی ایک ذات ہے، کاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، وہ حضور کے مرتبے کو جانتا ہے۔ تو اقبال نے روایتی نعتیں کہی ہیں۔ میں تحقیق کا طالب علم، 60% سے زیادہ جو اقبال کی نعتیں ہیں وہ روایتی نعتیں۔ 1896 کا نعت کا شعر سنیے، اڑ کے اے اقبال سوئے بزم یثرب جائے گا، روح کا طائر عرب کی شمع کا پروانہ ہے۔ یہ روایتی نعت ہے۔ سر کے بل راہ مدینہ میں جو میں چلنے لگا، شوق پر صدقے تمنائے جبیں سایہ ہوئی، شوق گلزار مدینہ دل میں گھر کرنے لگا، خواہش جنت چھپی پھرتی تھی شرمائی ہوئی، کوچے یثرب کرشمہ ہے یہ کس رفتار کا، کہ پانی پانی ابن مریم کی مسیحائی ہوئی۔ یہ کیا شاعری ہو رہی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو روایتی نعت ہے، روایتی نعت میں محبت ٹپکتی ہے، عقیدت جھلکتی ہے، دل کی آپ کے جو ہے ایک سوداگری ہوتی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس 80% اردو کی نعتیں روایتی نعتیں۔ ہاں،
اقبال نے مقصدی نعتیں بھی کہی ہیں، جس کی وجہ سے اقبال کا مقام بہت آپ کے جو ہے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ لیکن ہر شخص جو ہے تو میں ہر مرغ کے انجیر نیز، ہر پرندے کو کھانے کو انجیر نہیں ملتا، کیونکہ استطاعت نہیں ہے کہ ہضم کر سکے اس کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقصدی نعت ہو، اصلاحی نعت ہو۔ فرض کیجئے کہ میں آؤں آپ کے لیے جو ہے صرف پند اور نعت میں صرف آپ کے جو ہے آپ کو صرف اصلاح دیتے رہوں، تو آپ کہیں گے اس کو دیکھو چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہے۔ تو ہمارے پاس آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی میں نے سنا ہے کہ علامہ اقبال نے کبھی نعت کا لفظ استعمال نہیں کیا، نہیں کیا ہے۔ خیال راہ عدم سے اقبال تیرے در پر ہوا ہے حاضر، بغل میں زاد عمل نہیں ہے، صلہ میری نعت کا عطا کر۔ اقبال کا شعر، لفظ نعت بھی استعمال کیا ہے، روایتی نعت بھی کہی ہے، لیکن جس چیز نے اقبال کو آپ کے جو اقبال کیا ہے وہ اقبال کا آپ کے جو ہے طرز فکر ہے۔ وہ سچ ہے کہ حالی نے ان سے پہلے آپ کے، کیونکہ حالی ان سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، انہوں نے کہا اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، وہ دوسری چیز ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے جس طریقے سے علامہ اقبال نے نعت کو ایک نئے طریقے سے پیش کیا ہے، پس خدا برما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ نعت چل رہا ہے، یہ نعت ہے کہ اللہ نے ہم پر شریعت محمدی، اسلام آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنے والی ہے۔ حضور اکرم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ پس خدا برما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ اور اس کے بعد کا شعر دیکھیے، لا نبی بادی ز احسان خداس۔ یہ ہے نعت کا لہجہ، یہ ہے مقصدی نعت، یہ ہے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں تعریفی نعت۔ پردہ ناموس دین مصطفیٰ۔ تو اقبال جو گفتگو کرتے ہیں اور اس میں جو مطالب کو جمع کرتے ہیں، فرماتے ہیں مومنہ را گفت آن سلطان دین، مومنوں سے کہا سلطان دین نے، حضور اکرم نے، مسجد من این ہمیں روئے زمین، یہ تمام جو زمین ہے یہ میری مسجد ہے۔ یہ حدیث سے پیغمبر کو اپنی نعتیہ شعر بنا کر اب آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں تک اقبال ہے جو حدیث کہہ رہا ہے، اس کے بعد سے جو شعر رکھتا ہے، یہاں سے آپ کے جو ہے اقبالیات شروع ہوتی ہے۔ علامہ از گردش نو آسماں، افسوس کی بات ہے کہ یہ آسمانوں کی یہ سیاستوں کی ٹیڑھی چال سے مسجد مومن بدست دیگراں، جو مومنوں کی مسجد تھی اس پر کوئی دوسرے اب قابض ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد سے اقبال چلتے ہیں کہ سخت کوشش کرو تاکہ مسجد خود اپنی آپ بیک لے۔ تو آپ نے دیکھا نعت کا جو موضوع ہے، مسلم السر نبی بیگانہ شد، حضور اکرم نے جو ہم کو درس سیرت کے جو نکات بتائے تھے اس سے ہم بیگانہ رہے۔ بعض این بیت الحرم بت خانہ شد، پھر ہمارا کعبہ جو ہے آپ کے بت خانہ بن گیا۔ 1400 سال پہلے تو تھا۔ از مناتو لات و عزا و حبل، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر یکی دارت بتی اندر بغل، ہر ایک جو ہے ہمارا جو جانے والا ہے اس کی بغل میں ایک چھوٹا سا بت ہے۔ شیخ ماں از برہمن کافر ترس، ہمارا شیخ برہمن سے بڑا کافر ہے۔ اب دیکھیے اقبال کیا بتاتے ہیں، یہ جرت اقبال ہے، یہ نعت کا آپ کے جو ہے وسیع پر، یہ نعت کا اس 21ویں صدی گلوبل ولیج میں اور آج کے دور میں نعت، مقصدی نعت کا آپ کے جو اثر ہے۔ شیخ ماں، ہمارا شیخ، حرم کا شیخ، از برہمن کافر ترس،
زاکے اورا سومنات اندر سرس. برہمن کا سومنات تو اس کے بدن کے باہر ہے، مگر ہمارے شیخ کے ذہن کے اندر سومنات ہے، بسا ہوا ہے. اس وجہ سے یہ شیخ ہمارا برہمن سے بڑا آپ کے کافر ہے. یہ ہے تجلی جس کی طرف اقبال آپ کے جو ہے اشارہ کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں. علامہ اقبال 1932 میں قاہرہ جاتے ہیں تو نوجوان جو شبان المصر تھے وہ جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ ہمارے لیے ارشاد فرمائیے. اقبال عربی میں بات نہیں کر سکتے تھے، عربی بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے. اقبال فارسی میں شعر کہتے تھے لیکن فارسی میں بات نہیں کرتے تھے، انگریزی میں بات کرتے تھے. وہ اقبال انہوں نے کہا کہ کل میں گفتگو کر رہا ہوں. کہنے لگے کچھ کہیے. ایک کاغذ کا پرزہ اٹھایا اور اس پہ انگریزی میں لکھا بی فیتھفل ٹو پروفٹ محمد. بس یہ دے کے آگے محمد سے وفا کرو. آپ دیکھ رہے ہیں طرح عشق انداز اندر جان خیش. اے مسلمان عشق کو اپنے جسم میں پیوست کر لے. طرح عشق انداز اندر جان خیش تازہ کن با مصطفیٰ پیمان خیش. حضور کا جہاں کہیں بھی مطلب آیا ہے اقبال لفظ عشق سے پوری طریقے سے استفادہ کرتے ہیں. جہاں کہیں بھی علامہ اقبال نے اپنے کلام میں الکتاب استعمال کیا ہے قرآن مجید ہے. جہاں کہیں بھی علامہ اقبال نے اپنے کلام میں حکمت کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں پر آپ کے کیا کہتے ہیں علم الکلام ہے، حکمت ہے، دنیا کی بہت سی علوم ہیں لیکن اس میں وجدان نہیں ہے. جہاں کہیں بھی علامہ اقبال عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ معرفت الہی ہے یا عشق نبوی ہے. یہ جو مستی ہے جمال عشق و مستی بے نیازی، جلال و عشق مستی نہ نوازی، وہ 4 مصرے جو ہیں تو میں نے دیکھا یہ عشق و مستی کی جو ترکیب ہے علامہ کے پاس، یہ خود مولانا کے پاس بیشتر 5 یا 6 جگہ نہیں ہے. علامہ کے پاس 36 مقامات پہ ہم نے کاؤنٹ کیے، آپ کاؤنٹ کریں تو اور زیادہ ہوگی. اس کے 2 ہی معنی نکلے، معرفت الہی اور عشق نبوی. وہ جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف راضی. وہ جو عشق و مستی کی ہے اقبال جو یہ شعر کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، واللہ تمسخر نہیں، واللہ نہیں ہے اقبال کچھ اس میں تمسخر. وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر آپ سے سائنس کا سوال کروں کہ ایک سیب میں کتنے بیج ہیں تو یہ عقل آ گئی تو آپ کاٹ کے بتائیں گے کہ عقل بتاتی ہے کہ ایک سیب میں اتنے بیج ہیں. لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں ایک بیج میں کتنے سیب ہیں، عشق شروع ہو گیا، نہیں بتا سکیں گے. ایک بیج میں کتنے سیب ہیں آپ نہیں بتا سکتے، لیکن ایک سیب میں کتنے بیج ہیں آپ بتا سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا عقل محدود ہے اور عشق کی جو اسی کو لے کر آپ کے جو ہے اقبال کر چلتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی جو مسئلے کو پوچھ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بت کدے تصورات. یہ اشعار جو ہیں اقبال کے کمال کے اشعار ہیں. اس کو خلوت میں پڑھنا ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ من بندے آزادم عشقست امام من، عشقست امام من اخلصت غلام من. اقبال جو گفتگو کر رہے ہیں، جو کمال عرض کر رہے ہیں، جس طریقے سے آگے بڑھا رہے ہیں اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. دیکھا آپ نے اس سے کیسا جوڑ رہے ہیں کہ
میں بہت بہت سے شعر آپ کے جو ہے چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں. اقبال کا کمال یہ ہے کہ جو نوح ابو جہل ہے اس کو اقبال نعت میں بدل دیتے ہیں. وہ جو ابو جہل کھڑا ہوا آپ کے جو ہے تاسین پر کہہ رہا ہے یہ کون آیا جس نے کالے اور گورے کا فرق مٹا دیا, یہ کون آیا جس نے ہمارے ہاشمی اور جو ہمارے قبیلے کی جو عزت تھی اس کو خاک میں ملا دیا, یہ کون آیا جو غریب اور غلاموں کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر غذا کھاتا ہے, یہ کون آیا جس نے انسانیت کی جو ہے کیا کہتے ہیں بھائی چارگی اور مساوات کا درس دے رہا ہے. تو وہ پڑھیے, بازگو اے سنگ اسود بازگو, بول کچھ سنگ اسود پھر بول, آنچے دیدم از محمد بازگو, جو تو نے دیکھا ہے حضور سے اس کو لوگوں تک بتا, مذہب او قاطع ملک و نسب, اس کا مذہب کیا آیا ہے, وہ تو ہمارے جو فخر کی چیز تھی نسب کی اور ہمارے قبیلے کی اس کو مٹا دیا. اس قریش وہ منکرس آپ کے فضل عرب, وہ خود قریش سے ہے لیکن کہتا ہے کہ عرب کوئی برتری جو ہے آپ کے عجم پر نہیں رکھتے. در نگاہ او یکی بالا و پس, اس کی نظر میں ایک ہے اونچا اور نیچا. با غلام خیش بر یک خان نشست, وہ تو غلام کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے ایک دسترخوان پر کھانا کھاتا ہے. احمراں با اسوداں آموختن, اس نے گوروں کو کالوں کے ساتھ ملا دیا. آب روئے دودھ ماں ریختن, ہمارے بزرگوں کی جو ہے عزت کو مٹا دیا. دیکھا آپ نے, یہ نوح ابو جہل جو علامہ اقبال پیش کرتے ہیں یہ در حقیقت نعت رسول اکرم بن رہی. یہ کمال ہے شاعر کا, یہ جدیدیت ہے کہ نوحہ لکھو, وہ جو کہہ رہا ہے وہ ہر مصرع اس کا بن رہا ہے. تو جس طریقے سے اقبال نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو, جو اقبال کا ایک شعر ہے کہ تم منکرے یزداں می توان, ذہن سے نکل رہا ہے شعر کہ تم اللہ کے منکر ہو سکتے ہو لیکن شان نبی کے منکر نہیں ہو سکتے. آج تیسرا بڑا مذہب دنیا میں ایتھسٹ ہے, کرسچن اور مسلم کے بعد تھرڈ نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے, لیکن شان نبی سے کوئی منکر نہیں ہو سکتا. جو یہاں پر ایک چیز آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے اہم چیز جو اقبال نے پیش کی ہے وہ اخلاق. حضور نے خود فرمایا تھا, اول قرآن کی آیت ہے, انکا لال خلق العظیم, بے شک تمہارے خلق عظیم ہے. ادھر دوسری طرف آپ کے خود پیغمبر اکرم فرماتے ہیں میں مکارم الاخلاق ہوں, معلم اخلاق بنا کر بھیجا گیا ہوں. اقبال نے ایک نظم رکھ دی, حاتم طائی کی. حاتم طائی تو حضور کے اسلام کے مبعوث ہونے سے پہلے گزر چکا تھا, لیکن اس کی بیٹی جو قبیلے کی سردار تھی, بڑے باپ کی بیٹی تھی, جب اس کو اسیر کر کے لایا گیا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہتکڑیاں تھیں, اس کے پیر میں بیڑیاں تھیں, اس کی گردن شرم سے جھکی ہوئی تھی, بڑے باپ کی بیٹی تھی. جب وہ آئی ہے دخترک را چو نبی بے پردہ دید, جیسے ہی اس لڑکی پر پیغمبر اکرم کی نظر پڑی کہ بے پردہ ہے, کسی صحابی سے نہیں کہا جا کے اس کے سر پہ چادر اڑا دو, خود آگے بڑھے, چادر خود پیش روئے اون کشید, اپنی عبا اتاری اور اس اسیر لڑکی کے سر پر چڑھا دی. یہ ہے اخلاق محمد, یہ ہے اسلام کا اخلاق, یہ ہے اقبال بتا رہا ہے. اب یہاں سے اقبال اپلائیڈ لب آپ کے نعت کرتا ہے, یہاں پہ نہیں رکتے اقبال, واقعہ بیان کر دیا. دختری را چو نبی بے پردہ دید, چادر خود پیش روئے اون کشید. ماں ہم لوگ ازوں خاتون تے اریاں تریم, ہم لوگ جو ہے آپ کے جو ہے اس خاتون سے زیادہ ننگے سر ہیں. پیش اقوام جہاں بھی چادریم, ہم لوگ جو ہے اقوام جہاں کے سامنے ہمارا چادر نہیں ہے, بے حیا ہو چکے ہیں, ہر مشا نہیں ہے. یہ ہے اپلائٹ,
اسلام کی گفتگو کر رہے ہیں. ہے ہمارے پاس یہ عقل, ہے ہمارے پاس یہ چیز جو اقبال پیش کر رہے ہیں. اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دل کا سودا ہے. علامہ اقبال بڑی عظیم چیز کہتے ہیں. ان کی جو چھوٹی سی کتاب ہے پس چه باید کرد ای اقوام شرق, اس میں ایک نظم ہے. دل جو ہے, ایک جگہ کہا کہ شبی پیش خدا بگرستم زار, کل رات میں اللہ کے حضور میں زار و خطار رو رہا تھا کہ مسلمانہ چرا ارزند و خارند, مسلمان کیوں اتنے ذلیل اور سستے اور گرے ہوئے ہو گئے ہیں. ندا آمد, آواز آئی, نمی دانی کے این قوم, تو نہیں جانتا کہ یہ قوم دلی دارند و محبوبی نہ دارند. دل تو دار ہے لیکن اس میں آپ کے جو ہے محبوب نہیں ہے. ایک شعر کہہ دیا اقبال نے, مجھے بہت پسند ہے یہ شعر. اقبال کہتے ہیں گرچہ کشتے عمرم بھی حاصل اس, اگرچہ کہ میری عمر جو ہے کا حاصل یعنی میری جو فصل اگی ہے, میری زندگی میں جو میں پوری زندگی گزارا ہوں بے ثمر ہے, اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے. چیز کے دارم نام او دلس, صرف ایک چیز ہے میرے پاس جس پر میں کچھ فخر کر سکتا ہوں, وہ میرا دل ہے. دارمش پوشیداس چشمے جہاں, جسے میں دنیا کی لذتوں سے, دنیاوی آپ کے جو ہے یہ بناوٹوں سے چھپا کے رکھتا ہوں. کہ سمے شبدی ز تو دارت نشین, اور آپ نے دیکھا, اب دیکھیے تشبیہ کیا دے رہا ہے عارف صاحب, دیکھیے کہ تشبیہ حضور کے گھوڑے کا اگر نام ہے شبدیس, اور حضور کے خاک پانی, بلکہ گھوڑے کے پیر میں جو نال ہے, نال کی شکل بھی دل کی شکل ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ میرا دل جو ہے حضور کے شبدیز گھوڑے کی نال ہے, جس میں صرف بھرا ہوا عشق ہے. ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی, میرے مالک میرا ذکر, میرا فکر, میرا علم, میرا عرفان آپ کی وجہ سے ہے. کشتی و دریا و طوفانم توئی, میری کشتی بھی آپ ہیں, میرا دریا بھی آپ ہیں, میرا ساحل بھی آپ ہیں, میرا طوفان بھی آپ ہیں. تو اقبال کا یہ جو شعر ہے جس طریقے سے کہتے ہیں وہ عشق کے معاملے میں کہتے ہیں کہ شورش عشقش در نئے خاموش من, یہ جو میری بانسری ہے خاموش, اس میں ایک ہی شور ہے, ایک ہی می تپس صد نغمے در آغوش من, اور یہی آپ کی جو میں گفتگو کرتا ہوں, میں جو نعت کہتا ہوں, جو نعتیہ شعر کہتا ہوں, یہی میری بانسری میں آپ کے کیا کہتے ہیں نغمگی کرتی ہے. علامہ اقبال کو نہ زیارت نصیب ہوئی, نہ حج و عمرے کی, لیکن جو علامہ نے آپ کو ارمغان حجاز میں جو اپنی واردات قلب اور امت مسلمہ کی دلگزار کیفیت پیش کی ہے, وہ جو ایک تصوری آپ کے جو ہے فکری جو زیارت ہے وہ بہت اہم ہے. اس میں آپ دیکھیں گے ویسے تو وہ بہت سی چیزیں ہیں, لیکن اس کے بارے میں کہ بائیں پیری رہے یسرب گرفتہ, من بڑھاپے میں نے حضور کی زیارت کے لیے جو ہے قدم اٹھایا ہے. نواخاں از سرود عاشقانہ, کہ عشق کے نغمے گاتا ہوا میں بڑھ رہا ہوں. چاں مرغ کے در صحرائے شام, جس طرح سے کہ ایک پرندہ جو ہے شام کے وقت اپنے یعنی کسی شجر پر بیٹھا ہے, اپنے گھر جانے کے لیے پر کھولتا ہے, اس طریقے سے میری جو حالت انہوں نے بیان کی ہے. اس کے بعد سے آپ کے جو ہے کہتے ہیں کہ اس میں, کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے تو میں وہی چیزیں, وہ شعر میں نہیں پڑھ رہا ہوں جو عام طور سے پڑھے جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پڑھنا شروع کرتا ہوں 40 شعر ہو جائیں گے,
اس سے آپ لوگ واقف ہیں. میں کچھ اور چیز پیش کر رہا ہوں. بیا اے ہم نفس باہم نالم، اس میں کہتے ہیں اے میرے ہم نفسو آؤ مل کے روئیں. منو تو کشتے شان جمالم، ہم سب جو ہیں عاشق رسول اکرم ہیں. دو حرفی بر مراد دل بگوئیں، دو حرف اپنے دل کے اندر جو ہیں حضور کے بارے میں وہ بات کر لیں. بپائے خواجہ چشمارہ بے معلم، چلیں اور حضور کے قدموں پر اپنی آنکھوں کو مل لیں. آپ کے دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے ہم کو منوال کر کے کہتے ہیں شب ہندی غلامہ را سحر نیس. میرے مولا یہ ہندی غلام جو ہیں ان کی شب میں کوئی سحر کی روشنی نہیں ہے. شب ہندی غلامہ را سحر نیس، بہیں خاک آفتابی را گزر نیس. یہ جہاں پر زندگی کر رہے ہیں ان کی سرزمین سے کوئی سورج نہیں گزر رہا ہے. یہ ہے اپلائیڈ نعت، یہ ہے ملت کو بیدار کرنے کے لیے. آغا سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں ذکار بے نظام او چے گویم، میں ان کی بد انتظامیوں کے بارے میں کیا بات کروں. ہنوزی کارواں دورس مخامس، یہ کاروان جو ہے منزل سے بہت دور پڑا ہوا ہے. مسلمان بخیشاں در ست عزیز، یہ ایک دوسرے سے مسلمان آج لڑ رہا ہے. بجز نقش دوئی بر دل نہ ریزند، یہ صرف آپ کے اسلام تو اکائی کا مذہب ہے. اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے جو ہے دوسرے شرک میں لگے ہوئے ہیں. پھر اپنے آپ پر کہتے ہیں چرومی در حرم دادم ازامن، میں نے حضرت روم کی طرح سے ان لوگوں کو پکارا ہے. ازو آموختم اسرار جامن، حضور سے پیش کر رہے ہیں وہ جو در حضور کی جو وہ ہے ارمغان حجاز، اس کے میں کچھ اشعار آپ کو پیش کر رہا ہوں. اقبال کی نعت ہے، نعت کی وسعت ہے، مقصدی نعت ہے، اصلاحی نعت ہے، دردکش ہے. اقبال حکیم الامت ہے، دیگر دانائے راز آیت کے نایت. اور لے جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے بیمار ہے اقبال. پرستاران کہتے ہیں با پرستاران شب دارم ستیس، وہ لوگ جو اندھیرے پھیلا رہے ہیں ان سے میں لڑ رہا ہوں. حضور سے کہہ رہے ہیں با پرستاران شب، جو لوگ اندھیرے پھیلا رہے ہیں، دارم ستیس، ان سے میں جنگ کر رہا ہوں. باز روغن در چراغ من بریز، ایک تھوڑا سا روغن اور میرے چراغ میں ڈال دے، چند روز اور میں کاش کے جی سکوں تاکہ یہ روشنی پھیلا سکوں. دیکھ رہے ہیں آپ اقبال کا انداز. باز روغن، تھوڑا سا اور تیل میرے چراغ میں ڈال دے کیونکہ میں جو اندھیرے پھیلا رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ چرومی درد حرم دادم ازامن، وہ 700 سال پہلے جیسے مولانا روم نے آپ کے جو ہے مسلمانوں کو للکارا تھا جب خوارزم اور آپ کے خلافت عباسیہ نابود ہو گئی تھی، اس وقت بھی اقبال سے 20 سال پہلے مغلیہ ختم ہو چکی تھی. تو اقبال جو ہے آپ کے، میرے پاس 2 منٹ ہیں. بدور فتنہ عصر کہن او، مولانا روم جو ہے اپنے عصر کہن کے وقت آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو سلجھا رہے تھے. بدور فتنہ عصر رواں من، آج کے دور کے جو فتنے ہیں اس کو میں حل کر رہا ہوں. تو منع میرے امم دادست خواہم، میرے مولا، اقبال کہہ رہے ہیں میرے مولا میں توجہ اور داد چاہتا ہوں. مرا یاراں غزل خاں می شمارن، میری قوم تو جو ہے مجھے صرف غزل خان کہہ رہی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میری شاعری کا مقصد آپ کے غزل خانی نہیں ہے بلکہ ملت کے درد کو درک کرنا اور ان کو بتانا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو بہت ہی اہم اور مشکل موضوع ہے جس کے بارے میں بہت سے ہمارے علماء اس پر بات چیت کریں گے. میں تو صرف کیا کہتے ہیں
ایک شعر پر ختم کر رہا ہوں جو اتنا ہر چیز اس میں آ گئی ہے کہ خلق و تقدیر و ہدایت ابتداس، رحمت للعالمین انتہاس. تو اس انتہا پر بہت بہت شکریہ.